حضرت ابو بکر و عمر بھی موجود ہیں، علی و طلحہ بھی موجود ہیں، سعد و سعید بھی موجود ہیں، تمام بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی لحاظ سے اگر سہارا مل رہا ہے تو ایک عورت کی طرف سے مل رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ ناراض نہ ہوئیے، سب سے پہلا کام بغیر کسی سے کوئی گفتگو کیے ہوئے آپ باہر جائیے، حجام کو بلائیے، آ کر کے آپ اپنے جانور کو ذبح کیجئے اور حجام سے کہیے آپ کے بال کو چھیل دے، معاملہ بالکل صاف نظر آئے گا۔ چنانچہ آپ نے ایسے کیا تو صورتحال بہنوں اور بیٹیوں کیا پیش آئی کہ صحابہ کرام آپ کی اقتداء اور اتباع میں اس تیزی کے ساتھ اپنے بالوں کو چھلانے لگے کہ صحابی کہتے ہیں خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں لوگ ایک دوسرے کی گردن نہ کاٹ دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عربی کی جو ایک مثل ہے، وراء کل رجل عظیم امرأة، ہر عظیم قائد، ہر بڑے آدمی کے پیچھے کوئی نہ کوئی عورت ضرور رہا کرتی ہے، وہ ماں کی حیثیت سے ہو، وہ بیوی کی حیثیت سے ہو، وہ بیٹی کی حیثیت سے ہو، وہ شاگرد کی حیثیت سے ہو۔ ذرا غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات ہی کا ذکر چل رہا ہے، تو ذرا سوچیں، آپ کی زندگی کا ابتدائی مرحلہ لیں، وہاں بھی دنیاوی لحاظ سے سہارا آپ کو عورت ہی دیتی ہے۔ آپ کے زندگی کے درمیانی حالات کو دیکھیں، وہاں بھی جگہ جگہ آپ کے سامنے یہی بات نظر آئے گی کہ مختلف موقع سے کسی عورت نے آپ کو سہارا دیا، حتیٰ کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی خانگی زندگی کو، آپ کی اندرونی زندگی کو دنیا کے لوگوں اور دنیا کی عورتوں کے سامنے کس نے پیش کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی عالمہ عورت دین کے لحاظ سے وہ کون ہے؟ ام المؤمنین مائی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ انہیں 9 سال تک رکھا، اور آپ کی وفات کے بعد وہ 9 سال نہیں، 10 سال نہیں، بلکہ 58 ہجری میں جا کر کے ان کا انتقال ہوتا ہے۔ 58 سے اگر آپ 18 سال نکال دیجئے یا 9 سال نکال دیجئے، 18 سال نکال دیجئے، تو سوچیں کتنی زندگی ہے اور کتنی عمر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی طور پر کھانے کی زندگی کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے ایک عورت ہی کا کردار ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے۔ وہ کون ہے؟ خصوصی طور پر مائی عائشہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ ایک اشارہ اور کنایہ ہے اس بات کی طرف کہ وراء کل رجل عظیم امرأة، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر عورت کا کیا مقام ہے۔ اسلامی معاشرے کی سدھار میں، اسلامی معاشرے کو آگے بڑھانے میں ایک مسلمان عورت، خواہ وہ ماں کی حیثیت سے ہو، وہ استاد کی حیثیت سے ہو، وہ بیوی کی حیثیت سے ہو، وہ بہن کی حیثیت، کسی بھی حیثیت سے ہو، ظاہر بات ہر اعتبار سے اس کا کردار الگ الگ ہوگا۔ ماں کے لحاظ سے اس کا کردار اور ہوگا، بیوی کے لحاظ سے اس کا کردار اور ہوگا، بہن کے لحاظ سے اس کا کردار اور ہوگا، اور بیٹی کے لحاظ سے اس کا کردار اور ہوگا، اور ایک استانی اور ایک معلمہ کے لحاظ سے اس کا کردار اور ہوگا۔ اور ہر ایک سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنا کردار اس معاشرے اور ماحول میں ادا کرے۔
تبھی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. کسی ایک فریق اور ایک جماعت کا ذکر نہیں ہے، مرد ہے تو عورت ہے تو، صنف نازک ہے صنف قوی ہے تو، کوئی بھی ہے، اگر نیک عمل کرتا ہے اور ایمان کے اوپر قائم ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک سعادت مندی کی زندگی نصب کرتا ہے، عنایت فرماتا ہے. بہنوں اور بیٹیوں، لوگ اس وقت دنیا میں سعادت اور خوشمندی کو ڈھونڈ رہے ہیں. کوئی مال میں ڈھونڈنا چاہتا ہے، کوئی کھیل کود میں ڈھونڈنا چاہتا ہے، کوئی کسی میدان میں ڈھونڈنا چاہتا ہے، لیکن اصل سعادت مندی اور اصل نیک بختی جو ایک انسان کو ملنے والی ہے وہ اسی صورت میں ملنے والی ہے کہ جب کوئی وہ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے. اس کے علاوہ انسان کو کہیں بھی کوئی سعادت مندی ملنے والی نہیں. ہم نے عصر حاضر کے ایسے مردوں اور عورتوں کی تاریخ بھی پڑھی ہے کہ جو دنیا کے مالدار ترین لوگوں میں تھے، دنیا کی مالدار ترین عورت مانی جاتی تھی، لیکن اس مال میں اسے سعادت نہیں مل سکی، مال نے اسے سکون نصیب نہیں کیا. بلکہ میں آپ کے سامنے بیان کرتے چلوں، اگرچہ بات موضوع سے خارج ہو رہی ہے، دکتور عبداللہ خاطر برطانیہ کے اندر طب نفسی کے ایک ڈاکٹر تھے. وہ سعودیہ کے رہنے والے دمام کے تھے، لیکن انہوں نے برمنگھم کے اندر اپنی زندگی گزاری ہے. انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے کہ مشاہداتی فی برطانیہ. کاش کہ یہ موضوع اگر میرے ذہن میں پہلے آتا تو اسی رسالے کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا کہ اسلام نے ایک عورت کو کیا مقام دیا ہے، اس کے برخلاف مغرب اور اس کا ظاہر میں چمکتا ہوا چہرہ، اسلام ایک عورت کو کس ذلت اور پستی کی طرف لے جا رہا ہے، دونوں چہرہ آپ کے سامنے واضح ہو جاتا. صحیح کہا ہے علامہ اقبال نے، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ تو کیا ہے روشن ہے، لیکن داخلی حصہ کیا ہے چنگیز سے تاریک تر، چنگیز سے بھی تاریک چہرہ ہے. وہ ان کے اندر کوئی جا کر کے بیٹھ کر کے دیکھے کہ وہ زندگی کے طور پر کس قدر پریشان ہیں کہ آخر میں نتیجہ کس بات کی طرف نکلتا ہے، خودکشی کی طرف یا پھر پاگل خانے میں انہیں بھیج دیا جاتا ہے. تیسری اور کوئی جگہ ان کے لیے نہیں ہوا کرتی. تو انہوں نے مختلف اپنے مشاہدات نقل کیے ہیں، اور عمومی طور پر جتنے مشاہدات ہیں عمومی طور پر عورتوں ہی سے متعلق ہیں. اس کتاب کا نام ہی لکھا ہے مشاہداتی فی برطانیہ، جسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ میں ہم نے کیا دیکھا، برطانیہ میں ہم نے کیا دیکھا. اس میں انہوں نے اپنا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بار میں اپنے ڈسپینسری میں بیٹھا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایمرجنسی وارڈ کے اندر ایک عورت لے آئی جاتی ہے، چارپائی پر اسے لٹایا ہوا، جیسے کہ وہ کرسی بیماروں کے لٹانے کے لیے رہا کرتی ہے. ہم نے دور سے دیکھا تو محسوس ہوا کہ ہم نے اس عورت کو کہیں دیکھا ہے، اسے میں پہچانتا ہوں، لیکن ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے کہاں دیکھا ہے اسے، اس لیے کہ ہم نے اس سے پہلے جو دیکھا تھا اس کی بناوٹی شکل تھی، اور اب اس عورت کی میں حقیقی شکل دیکھ رہا ہوں.
اب تک اس کی ظاہری شکل تھی، اب اس کی نسوانیت کی شکل کو میں دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ ایک ڈاکٹر کا جو فریضہ ہوا کرتا ہے وہ فریضہ ہم نے ادا کیا، فوراً چیک کیا، جو مناسب دوا ہو سکتی تھی دوا دیا، لیکن ایک نفسیاتی ڈاکٹر ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ مریض کی مکمل زندگی سے متعلق معلومات حاصل کی جائے۔ اور آپ لوگ بھی جانتی ہیں کہ اگر کوئی ایسا ڈاکٹر ہوا کرتا ہے تو وہ صرف مریض